میرا امیر علیہ سنت سے یہ سوال ہے کہ انار کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ جب تک انار میں جنتی انار کا دانہ نہیں ڈلتا تب تک وہ نہیں پکتا، کیا یہ بات درست ہے؟ جی ہاں، وہ حدیثوں میں موجود تو ہے، جیسے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، مجھے یہ حدیث پہنچی ہے کہ زمین میں ایسا کوئی انار نہیں جس کے دانوں میں جنتی انار کے دانوں سے پیوند کاری نہ کی گئی ہو۔ حوالہ معجم الکبیر، جلد 10 صفحہ 263، حدیث نمبر 10,611۔ ایک اور حدیث پاک اللہ کے پیارے پیارے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا کوئی انار نہیں جس میں جنتی اناروں کا دانہ شامل نہ ہو۔ حوالہ کنز العمال، جلد 12 صفحہ 155، حدیث نمبر 35,319۔ تو یوں مطلب روایات کے مطابق ہر انار میں ایک جنتی دانہ ہوتا ہے۔ اب صحابہ کرام کا عمل، غالباً عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ عمل پڑا تھا کہ یہ جب انار کھاتے تھے تو پورا ہی کھاتے تھے، ایک بھی دانہ اس کا چھوڑتے نہیں تھے کہ یہ دانہ جو میں چھوڑ دوں گا کہیں یہ وہی دانہ نہ ہو جو جنتی دانہ جس کو کہا گیا۔ خیر ہمارے یہاں تو انار کھانے کا رجحان بھی خاص ہے نہیں، ویسے انار کھانا چاہیے حصول برکت کے لیے جب میسر ہو۔ تو کھٹے انار بھی آتے ہیں، کھٹ میٹھے بھی آتے ہیں، میٹھے بھی آتے ہیں، ہر ایک کی اپنی اپنی پسند ہوتی ہے۔ کھٹا ہونا بھی عیب نہیں ہے، یعنی کھٹ میٹھا ہونا، زیادہ تر کھٹ میٹھے ہوتے ہیں، یہ کسی کو موافق آتے ہیں کسی کو نہیں آتے۔ میٹھا انار، میٹھے انار کے بارے میں جو شوگر کے مریض شاید اس سے وہ ڈرتے ہوں گے، جو موافق آئے وہ انار کھائے۔ بی دانہ ایک انار کا نام ہے، کامن ناؤن ہے، تو یہ میٹھا ہوتا ہے۔ اور بھی بعض انار الگ الگ ملک میں الگ الگ طرح کے انار ہوتے ہیں، تو میٹھے میٹھے انار ایک سے ایک آتے ہیں۔ مدینے کا انار بھی بڑا میٹھا ہوتا ہے، تو اللہ مدینے کا انار کھانا نصیب کرے، اور جنت میں بھی انار کھائیں گے انشاءاللہ۔ جی ہاں، جنت کے جو پھلوں کے نام ہے نا اس میں رومان بھی ہے، انار، رومان انار کو بولتے ہیں۔ یہ مطلب اس کے انار کے فوائد تو لکھے ہیں، اب میرے کو اس وقت یاد نہیں ہے، لیکن ہیں اس کے، اس میں غذائیت تو ہے، اس کے فوائد ہیں، بعض امراض سے حفاظت ملے گی، بعض امراض کا اس میں علاج ملے گا، یہاں تک کہ انار کا تو چھلکا بھی مطلب مفید ہوتا ہے۔ اس کا چھلکا، خاص کر پیچش ایک مرض ہے پیٹ کا، اس میں مفید مانا جاتا ہے۔ سخت چھلکا جو ہوتا ہے اس کو پیس کے، سکھا کے پیس کے اس کا پاؤڈر کھاتے ہیں، تھوڑا تھوڑا، مطلب جس کو پھکی بولتے ہیں، اس کی پھکی کھاتے ہیں، ہم نے بھی کھائی ہے مدینے پاک میں جب زمانے میں۔ آپ کے سامنے انار اس کے اندر ایک پردہ، اس کی پردی ہوتی ہے، انار کے بیجوں کے ساتھ ایک پتلی پتلی پردی ہوتی ہے، یہ پھینک دی جاتی ہے، اور میں نہیں پھینکنے دیتا، میں ساری کھا جاتا ہوں۔ اب مولا علی شیر خدا کا ارشاد یاد پڑتا ہے، تاریخ الخلفاء میں غالباً پڑھا تھا، تو اس میں یہ چھلکے کا تذکرہ ہے کہ اس کے چھلکے بھی نہ پھینکے جائیں، کہ اس سے پیٹ کی اصلاح ہوتی ہے، معدے کی، پیٹ کے لیے مفید ہے یہ انار کے چھلکے۔ اس میں کچھ گٹھے بھی ہوتے ہیں چھلکوں کے، تو وہ بھی کھا لیے جائیں، اگرچہ وہ ٹیسٹ جو ہے اس کا چھلکوں کا وہ نفس کو موافق نہ ہے، مزہ نہ ہے، لیکن کھا لینے چاہیے، فائدے والے۔ کڑوی دوا ڈاکٹروں کی اتنے سارے پیسے دے کر پئیں پیٹ کے لیے، اس سے بہتر نہیں ہے کہ انار کا چھلکا جو پھینک رہے ہیں اسی کو دوا کے طور پہ ہم کھا لیں، یہ تو مفت ہے نا، وہ الگ سے اسپیشلی پیسے دینے نہیں پڑ رہے اس کے۔ یہ کچھ فوائد اس کے آئے ہیں انار کے۔ انار معدہ، جگر اور سینے کو تقویت یعنی طاقت دیتا ہے، اور خون کی کمی دور کر کے صاف خون پیدا کرتا ہے۔ انار بلڈ پریشر، ٹائیفائڈ، یرقان، بواسیر اور ہڈیوں کے درد کے لیے مفید غذا ہے۔ انار سے چہرے کی رنگت میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ انار کا استعمال ڈائیابیٹکس کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ اب اس میں اختلاف ہوتا ہے، اصل ڈاکٹروں کا مطلب ہے کہ انڈیا کچھ اور ہوتا ہے، حکیموں کا کچھ اور، پھر جو علاج بالغذا کرتے ہیں ان کے اپنے خیالات ہوتے ہیں۔ یہ مطلب ان چیزوں کو، مطلب پھلوں کی مٹھاس کو یہ نقصان دہ نہیں بولتے شوگر کے مریضوں کو۔ تو بہرحال جو بھی اس طرح کے کام جو ہے نا علاج کے طور پہ جب کرنے ہو نا، تو اپنے ڈاکٹر سے جن سے ہم علاج کراتے ہیں نا، ان سے مشورہ ضروری ہوتا ہے، اپنے طور پر سنی سنائی بات میں عمل نہ کیا جائے۔ اناج جو ہے، یہ انار نزلہ، کھانسی اور دمے
میں بھی فائدہ کرتا ہے. انار معدے کو مضبوط کرتا ہے. اور ترش انار، کھٹا انار معدے کی سوزش کے لیے مفید ہے. اچھا، سوزش کے معنی تو ہوتا ہے جلن، لیکن عموماً سوزش جو ہے نا ہمارے یہاں یہ سوجن میں استعمال ہوتا ہے، وہ سوائلنگ ہے نا. یہ سوزش کا لفظی معنی تو ہے، اب یہاں کیا مراد لی جائے. بولتے سوزش ہے، حکیم لوگ بھی سوزش بول رہے ہوتے ہیں، لیکن لغت میں سوزش کے معنی جو ہے نا وہ جلن. اب اللہ بہتر جانے کون درست ہے، لغت درست ہے یا یہ بولنے والے درست ہے. مختلف بیماریوں کے بعد ہونے والی کمزوری کو بھی دور کرتا ہے.